السلام علیکم ویورز، میں وسیع پاکستانی حاضر ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں راز الفت قسط نمبر 32 کے بارے میں کہ کیسے مشک ارتضیٰ کے نکاح میں جانے کے لیے تیار ہو جاتی ہے اور ارتضیٰ مشک کو دیکھ کر سب یاد کرنے لگ جاتا ہے، اور جب مشک ارتضیٰ کو صحبہ کی سچائی بتاتی ہے تو ارتضیٰ صحبہ سے نکاح کرے گا یا نہیں۔ اگر آپ یہ سب جاننا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ چینل کو بھی لازمی سبسکرائب کریں تاکہ آگے آنے والی تمام اپڈیٹس آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ سب سے پہلے اس ایپیسوڈ میں دکھایا جاتا ہے کہ مشک کی چھوٹی بہن کا نکاح ہو جاتا ہے، اور نکاح کے بعد جب مشک کی امی اسماعیل سب باتیں کر رہے ہوتے ہیں تو مشک انہیں کہتی ہے کہ عنبر کے رخصت ہو جانے کے بعد آپ بالکل اکیلی رہ جائیں گی، تو اسماعیل انہیں کہتا ہے کہ آپ ہمارے ساتھ ہمارے گھر چلیں، سب مل جل کر ایک خاندان کی طرح رہیں گے، مگر وہ انہیں انکار کر دیتی ہے اور کہتی ہیں کہ اس گھر سے میری بہت ساری یادیں جڑی ہیں، میں اس گھر کو کبھی چھوڑ کر نہیں جا سکتی، افتخار کے بعد اب یہی میری زندگی ہے۔ پھر آگے دکھایا جاتا ہے کہ اسماعیل مشک کو شاپنگ کرانے مال لے جاتا ہے۔ مشک اسماعیل سے پوچھتی ہے کہ آپ مجھے یہاں کیوں لے کر آئے ہیں، تو اسماعیل مجھ سے کہتا ہے کہ مجھے سیلری ملی ہے تو میں نے سوچا کہ ارتضیٰ اور صحبہ کے نکاح کے لیے آپ کو شاپنگ کرا دوں، تو مشک غمزدہ ہو کر اسماعیل سے کہتی ہے کہ میں نہیں جا سکتی نکاح میں، میرے اندر اتنا حوصلہ نہیں، تو اسماعیل مشک کی حوصلہ افزائی بڑھانے کے لیے کہتا ہے جب ارتضیٰ کے اندر صحبہ کو اپنانے کا حوصلہ ہے تو آپ کو اس تقریب میں جانے کا حوصلہ بھی کرنا چاہیے تاکہ ارتضیٰ کو پتہ چل سکے کہ آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بہرحال اس وقت مشک جانے سے انکار تو کر دیتی ہے، مگر اسماعیل اسے شاپنگ کرنے کے لیے راضی کر دیتا ہے اور دونوں مل کر اچھی خاصی شاپنگ کر لیتے ہیں، اور پھر صبح ہوتے ہی اسماعیل مشک سے ایک بار پھر ارتضیٰ کے نکاح میں جانے کی بات کرتا ہے۔ اس بار مشک مان تو جاتی ہے مگر اسماعیل سے کہتی ہے کہ آپ کو بھی میرے ساتھ جانا ہوگا، اور دونوں پہنچ جاتے ہیں ارتضیٰ اور صحبہ کے نکاح میں۔ وہاں ارتضیٰ اور صحبہ اپنی خوشیوں میں مصروف ہوتے ہیں کہ اچانک ارتضیٰ کی نظر مشک پہ پڑ جاتی ہے۔ جب مشک ارتضیٰ کے قریب جاتی ہے تو ارتضیٰ اسے کہتا ہے کہ تم کیوں آئی ہو یہاں، تو مشک اسے بتاتی ہے کہ مجھے تمہاری ہونے والی بیوی نے بلایا، اسے لگتا ہے کہ میں آپ دونوں کا نکاح ہوتے نہیں دیکھ سکوں گی، مگر ایسا بالکل بھی نہیں ہے، میری قسمت میں جو تھا میں اسے پا کر بہت خوش ہوں، جو میرے اللہ نے میرے نصیب میں لکھا ہے وہ بہت خوبصورت ہے، اور انہیں شادی کی مبارکباد دے کر وہاں سے اسماعیل کا ہاتھ پکڑ کر چلنے لگتی ہے۔ پھر ارتضیٰ کی امی اسے روک لیتی ہے کہ جب آئی ہی گئی ہو تو رک جاؤ، اور دوسری طرف ارتضیٰ صحبہ کی اچھی خاصی کلاس لینے لگ جاتا ہے اور اس پر بہت غصہ ہو جاتا ہے۔ اور پھر آتا ہے کہانی میں ٹویسٹ، جب نومی اپنی امی کو لے کر پہنچ جاتا ہے نکاح میں۔ جب نومی کی امی صحبہ کی امی انزی سے باتیں کر رہی ہوتی ہے تو ان کی نظر انزی کی نیکلس اور انگوٹھی پر پڑ جاتی ہے۔ ویورز، آپ کو یاد ہی ہوگا کہ یہ وہی رنگ اور نیکلس ہے جو نومی نے اپنی امی سے چرا کر صحبہ کو دی ہوتی ہے۔ نومی کی امی نکاح میں تماشا بنا دیتی ہے اور صحبہ پر الزام لگا دیتی ہے کہ صحبہ نے یہ سب چرایا ہے میرے گھر سے۔ صحبہ نومی کو بلا کر کہتی ہے کہ یہ جولری نومی نے مجھے گفٹ میں دی ہے، مگر نومی یہ سب ماننے سے انکار کر دیتا ہے اور اسی کے ساتھ قسط کا اختتام ہو جاتا ہے۔ ویورز، اتنا سب ہونے کے بعد کیا ارتضیٰ صحبہ سے شادی کر لیتا ہے یا نہیں؟ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا، اور چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیں۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔